السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج 23 ستمبر 2024 عیسوی ہے اور مملکت سعودی عرب اپنا 94 نیشنل ڈے یوم الوطنی منا رہا ہے۔ اس مناسبت سے سعودی عرب کی دینی خدمات کے سلسلے میں کچھ معلومات لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، مملکت سعودی عرب ایک ایسی حکومت ہے جس کا دستور قرآن و سنت ہے۔ دنیا کی یہ واحد حکومت ہے جس کا باضابطہ اعلان شدہ دستور اللہ کا کلام ہے۔ اسی سرزمین سے اسلام کا سورج طلوع ہوا اور پوری دنیا میں اس کی روشنی پھیلی۔ یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ ہے۔ ایک کو مولد نبوی کا شرف حاصل ہے تو دوسری وہ سرزمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے، اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی اور جہاں آپ کی وفات ہوئی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی اہمیت سے دونوں بخوبی آگاہ ہیں۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے مقام سے ہر مسلمان واقف ہے۔ مملکت سعودی عرب نے اس اہمیت و مقام کو وہ توجہ دی ہے جو اس کا حق ہے۔ حرمین شریفین کی توسیع سے لے کر مختلف قسم کی سہولتوں تک اس حکومت کی ترجیحات جھلکتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں اس کا کیا زبردست اور مثالی کردار ہے۔ سعودی عرب کی دینی خدمات پر گفتگو کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اس مملکت سعودی عرب کا دستور ہی قرآن و حدیث ہے، یعنی ایک دینی حکومت ہے۔ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر بڑے بڑے علماء فائز ہوتے ہیں اور سماج کے ایک ایک طبقے تک دین اپنے عدل و انصاف اور عملی شکل میں پہنچتا ہے۔ نمبر 2، یہاں کی تعلیمی نظام میں دین کی تعلیم کو اساسی حیثیت حاصل ہے۔ نصاب تعلیم ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ چاہے جس موضوع کی تعلیم حاصل کریں، آپ کو دینیات پڑھنی ہی ہوگی، اور یوں جو دینی تربیت ہونی چاہیے وہ مضبوط بنیادوں پر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، نمبر 3، یہ ایک ایسی حکومت ہے جو علماء اور حکام کی مصالحت اور باہمی خیر خواہی پر قائم ہے۔ یہاں دین کو عملاً نافذ کیا جاتا ہے، حدود و قصاص کے شرعی احکام نافذ ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اس حکومت کی مرکزی یونیورسٹیوں میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ممالک سے مسلمان طلباء کو وظیفہ دے کر بلایا جاتا ہے اور پھر انہیں علم و آگہی سے آراستہ کر کے بھیجا جاتا ہے۔ جو داعی اللہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد کو حکومت اپنے خرچ پر دعوت کے کام پر لگاتی ہے۔ افراد کے اعتبار سے یہ بہت بڑا میدان ہے۔ نمبر 5، سعودی عرب دنیا کے ہر خطے میں مسلم اقلیتوں کے لیے مساجد کی تعمیر پر توجہ صرف کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں اس نے تعمیر مساجد کا کوئی کسر چھوڑا ہو۔ بہت سی مساجد میں یہ دعوتی مرکز بھی کھولتا ہے اور اپنے خرچ پر دعات مقرر کرتا ہے۔ نمبر 6، مجمع شاہ فہد برائے طباعت قرآن کریم کی طباعت کا اہم ترین ادارہ ہے۔ اس کے تحت قرآن کریم کو مختلف زبانوں میں پوری دنیا میں مفت بانٹا جاتا ہے۔ اس ادارے کی خدمات کے لیے ایک مستقل مضمون کی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں یہ روشنی نہ پہنچی ہو اور کوئی ایسی زندہ زبان نہیں جس میں یہ کام نہ کیا گیا ہو۔ نمبر 7، شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ نے مجمع شاہ فہد کے طرز پر حدیث نبوی کے لیے بھی ایک بڑا ادارہ قائم کیا ہے جس پر برگو بار آنے شروع ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی خدمات بھی اسلامی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت
رکھنے والی ہوں گی۔ نمبر 8، یہاں ایک باضابطہ دینی وزارت ہے جس کے تحت دینی امور کی نگرانی کی جاتی ہے، خطبات اور دعوتی سرگرمیوں کو انجام دیا جاتا ہے۔ نمبر 9، وزارت حج کے تحت حج کے تمام امور طے کیے جاتے ہیں اور حجاج کو مثالی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اس معاملے میں بلا شبہ اس حکومت کو آئیڈیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 10، سعودی عرب کے ہر شہر میں بڑی تعداد میں دعوتی سنٹر پھیلے ہوئے ہیں جہاں سے مسلمانوں میں تبلیغ اور غیر مسلموں میں دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ اس کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے سے یہاں آنے والے لوگوں کو روزگار کے ساتھ ساتھ دین کی دولت بھی پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 11، دنیا کے مختلف ممالک میں جب کبھی اسلام کی خدمت کرنے والوں پر عرص حیات تنگ کیا جاتا ہے، سعودی عرب اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے فرزندان اسلام کو پناہ دینے کے معاملے میں سعودی عرب کی روشن تاریخ ہے۔ نمبر 12، اسلام مخالف تحریکوں کو کچلنے اور عالمی اداروں سے اسلام مخالف قراردادوں کو پاس نہ ہونے دینے کی کوشش میں سعودی عرب کا قائدانہ حیثیت حاصل ہے۔ ساتھ ہی جب کبھی کہیں اسلام مخالف ریزرویشن پاس کیا جاتا ہے، سعودی عرب سختی سے اس کا نوٹس لیتا ہے اور عملاً ایسے اقدامات کرتا ہے جس سے معاندانہ کوششوں پر مضبوط در پڑتی ہے۔ نمبر 13، سعودی عرب اسلام کا کام کرنے والوں اور دین مبین کی خدمت انجام دینے والوں کی ہمت افزائی کے لیے کئی طرح کے انعامات سے نوازتا ہے، مختلف مواقع سے مسابقہ کرواتا ہے اور اسلام کی خدمت کے جذبے کو مستحکم کرنے کا کام کرتا ہے۔ نمبر 14، پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی مراکز قائم ہیں، دینی ادارے چل رہے ہیں اور اسلامی کاز کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، سعودی عرب مختلف سطحوں پر ان کی مدد کرتا ہے۔ اس معاملے میں اس کی مالی مدد کی تاریخ انتہائی روشن ہے۔ یوں اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو درون مملکت اور بیرون مملکت ہر جگہ سعودی عرب دینی خدمات کے حوالے سے ممتاز ترین مقام پر فائز ہے۔ یہ دین پسندوں کی آماج گاہ اور شوکت اسلام کا اشاریہ ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ مزید مضبوط ہو اور وہ تمام کوششیں ناکام ہوں جو اس مملکت کی دشمنی میں صرف کی جاتی ہیں یا اس اسلامی اور دینی حیثیت کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس مملکت توحید کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔